بقیہ کچھ راتیں رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے اور بے ادبی کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مقدس کا کیا فیصلہ ہے اور قرآن ان کے لیے کس طرح کے الفاظ بیان کرتا ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 20 ہے، اللہ کریم فرماتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ عزت کی ضد ہے ذلت۔ جو عزت والا ہوتا ہے اس کو قرآن عزت دیتا ہے، اور جو اللہ رسول کا مخالف ہوتا ہے قرآن اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اور نہ صرف قرآن نے ذلیل کہا بلکہ اذل کہا، اذل۔ جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے قرآن کے پاس کوئی عزت نہیں ہے۔ فرمایا اولئک فی الاذلین، وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہے۔ تو یہ قرآن کا نور ہمیں بتا رہا ہے کہ جو اللہ رسول کا مخالف ہو جائے پھر اس سے کسی قسم کی کوئی مروت نہیں کی جائے گی، اس سے کسی قسم کی کوئی نرم بات جو قرآن فرمائے کم سے کم وہ تو پڑھیے۔ اور ہمارا مزاج یہ بنا دیا گیا کہ جب ہماری ذاتی کسی سے مخاصمت ہو، کسی سے مخالفت ہو، تو پھر تو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اب اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، اس کو رسوا کرنا، اس کو ذلیل کرنا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے۔ اور جب اللہ رسول کی بات آ جائے تو پھر کہا جاتا ہے ذرا آپ اپنے انداز کو درست کر لیں، اپنی آواز کو دھیمی کر لیں۔ تو قرآن سے پوچھ لیجیے قرآن کیا فرما رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اولئک فی الاذلین، وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتا ہے کتب اللہ، اللہ لکھ چکا، لأغلبن انا ورسولی، ضرور میں غالب آؤں گا اور میرا رسول غالب آئے گا۔ جو جتنا اسلام کی مرضی مخالفت کر لیں، اسلام کے خلاف جتنی مرضی سازش کر لیں، منافقین نے کی، ہر دور میں ہوئی، لیکن اللہ فرماتا ہے کتب اللہ۔ یہ کتبہ جب آ جائے نا عربی زبان میں تو بہت پکی بات کو کہتے ہیں، کتب اللہ، اللہ لکھ چکا، لأغلبن انا ورسولی، ضرور میں غالب آؤں گا اور میرا رسول غالب آئے گا۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا، عزت والا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لا تجد، آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو، قوماً ان لوگوں کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں، آپ ان کو اس حال میں نہیں دیکھیں گے، اس کیفیت میں نہیں دیکھیں گے۔ کس کیفیت میں؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اس سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے۔ ایمان والا بندہ جس نے کلمہ پڑھ لیا
جس نے رسول اللہ کو نبی مان لیا، جس نے قرآن کو کتاب اللہ مان لیا، اسلام کو دین مان لیا، اب وہ اس سے دوستی نہیں کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اس سے تعلق نہیں رکھے گا، اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرے گا، اس کے ساتھ صحبت اختیار نہیں کرے گا، گرچہ کیا فرمایا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، گرچہ وہ ان کے باپ ہوں۔ اگر اللہ رسول کا مخالف باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، ماں بھی ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، گرچہ باپ ہو، اگر اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے، اب اگر باپ اللہ رسول کا مخالف ہو گیا تو باپ کے ساتھ بھی اس کا تعلق نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ کا حق، رسول اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، قرآن نے فرمایا ہے، اور اس کے بعد فرمایا او ابناءہم، اگرچہ ان کی اولاد ہو، اگر اولاد اللہ رسول کی مخالف ہو گئی تو پھر بھی وہ اس کے ساتھ تعلق، او اخوانہم، گرچہ ان کے بھائی ہوں تب بھی تعلق نہیں رکھے گا، او عشیرتہم، گرچہ ان کے رشتہ دار ہوں تب بھی تعلق نہیں رکھے گا۔ اور یہ جو قرآن نے بیان کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عمل کیا، اور ایسا عمل کیا کہ اس کی عملی تفسیر میدان بدر میں نظر آئی۔ اتنا بڑا معرکہ اسلام اور کفر کا جب پہلی بار اتنا بڑا ٹکراؤ ہو رہا تھا، یہ صرف اسلام اور کفر کا ٹکراؤ نہیں تھا، یہ محبتوں اور عشق کا بہت بڑا امتحان تھا۔ کیوں کہ اس جنگ میں اکثر صحابہ کرام کے رشتہ دار سامنے کھڑے ہوئے تھے، اکثر صحابہ کے رشتہ دار تھے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار، حضرت علی کے رشتہ دار، حضرت عبیدہ کے رشتہ دار، ابو عبیدہ بن جراح کے رشتہ دار، حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ دار، فاروق اعظم کے رشتہ دار، جو مہاجرین آئے تھے بالخصوص ان کے رشتہ دار سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہتے بھی تھے کہ ہمارے مقابلے کے لیے ہمارے ہی رشتہ داروں کو بھیجو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر رشتوں کو آمنے سامنے کھڑا کیا، حضور نے خود کھڑا کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے، حضور سے پیار کیسے کرنا ہے، حضور سے عشق کیسے کرنا ہے، کہ تمہارا کتنا ہی پیارا ماں جایا بھی کھڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے ان کا سگا بیٹا کھڑا ہوا تھا، عبد الرحمن بن ابی بکر، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، وہ بھی ہیں۔ اور جب جنگ ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر کے سامنے وہ آئے نہیں، کوئی موقع نہیں آیا ایسا کہ سیدنا صدیق اکبر کے سامنے وہ آتے۔ ہاں، جنگ کے بعد جب انہیں اللہ نے اسلام کی نعمت عطا کر دی، وہ مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے بتایا، سیدنا صدیق اکبر کی خدمت کر رہے تھے، آپ لیٹے ہوئے تھے، اور پھر بتایا کہ ابا جان، میدان جنگ میں بدر کے دن آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن مجھے خیال گزرا کہ آپ تو میرے والد ہیں، میں آپ پر حملہ کر سکتا تھا، لیکن مجھے یہ خیال گزرا کہ آپ میرے والد ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر جو لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے، چہرے پر جلال کے آثار آ گئے۔ آپ نے فرمایا، عبد الرحمن، تم نے تو اس بات کا خیال کر لیا کہ میں تمہارا والد ہوں، اس لیے تم نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن اس دن اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں یہ نہ دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے، میں یہ دیکھتا کہ یہ رسول اللہ کا دشمن ہے، تو میں نے تیرا سر اتار کے رکھ دینا تھا۔ یہ ہے محبت کا نصاب، حضور سے محبت کا یہ معیار ہے جو صدیق اکبر نے قائم کیا ہے، جو قرآن نے دیا اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔
اور ان کے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر کے حضرت ابو قحافہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو قحافہ نے بھی حضور علیہ السلام کے خلاف ایک دفعہ بات کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ حالانکہ والد کے تو کیا ایک عام آدمی کے نہیں، جانور کے منہ پہ مارنے منع ہے، لیکن بات رسول اللہ کی تھی اور تھپڑ اتنا زور کا مارا کہ باپ زمین پہ آ کے گر گیا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میرے باپ نے آج آپ کے خلاف بات کی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اپنے باپ کو منہ کے بل زمین پہ گرا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا تم نے ایسا کیا؟ کہا حضور میں نے ایسا کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر اب نہیں کرنا۔ کیوں؟ حضور دیکھ رہے تھے ابھی مسلمان ہونے والے ہیں ان کے والد۔ اب صدیق اکبر کا جواب سنیں، عرض کرتے یا رسول اللہ یہ تو تھپڑ میں نے باپ کو اس لیے مارا کہ اس وقت میرے پاس کچھ تھا نہیں۔ لو کان السیف عندی، یا رسول اللہ اگر میرے پاس اس وقت تلوار ہوتی لقتلتہ، میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے رکھ دیتا کہ وہ رسول اللہ کے خلاف بات کیوں کر رہا ہے۔ ہم نے آپ سے جو محبت کی ہے بس ایسی ہی محبت کی ہے کہ دنیا کا کوئی رشتہ ہو ہمیں آپ سے پیارا نہیں ہے۔ یہ باتیں اب کہاں پڑھائی جائیں گی؟ یہ نصاب عشق و محبت اب امت کو کہاں درس دیا جا رہا ہے؟ اب تو کوئی یہودی بکواس کرے، کوئی نصرانی بکواس کرے، کوئی ہندو بک بک کرے، کوئی سیاسی لیڈر بک بک کرے، کوئی بھی بک بک کرے، جس کا مرضی منہ میں جو آئے بول دے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق۔ یہاں تو زبان سے بولنے کو تیار نہیں ہے کوئی، ہاتھ اٹھا کر اس بدبخت کا گلا دبا کر اس کو واصل جہنم کر دینے کی بات یہ تو اچنبھا بن گئی ہے، یہ تو کتابوں میں بند ہو گئی ہے۔ اب تو کوئی یہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ محراب پر منبر پر اب کون یہ درس دیتا ہے؟ یہ روایت کوئی سنائے گا؟ لو کان السیف عندی لقتلتہ، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں باپ کی گردن مار دیتا۔ رسول اللہ کے خلاف بات نہیں سن سکتا، یہ کون سنائے گا؟ ہمیں تو 20 30 40 سال کی جو تبلیغ دین ہو رہی ہے اس میں کہیں بھی یہ نصاب نہیں ہے، تو اس تبلیغ کا کیا فائدہ جو رسول اللہ کے عشق کا وہ معیار جو ابو بکر صدیق نے قائم کیا ہے وہ پیش نہ کر سکے۔ تبلیغ عشق رسول کی ہے اور عشق رسول ہی اصل دین ہے، حضور کے بغیر دین کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اور یہ باتیں اب اتنی عجیب ہو گئی ہیں کہ باقاعدہ لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ باتیں نہ کیا کرو، آپ کی تقریر تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ ایسے موضوعات پہ بات کرتے ہیں، سمجھ کیسے آئے گی؟ کوئی ایک دن کا مرض تھوڑی ہے، سالوں بیت گئے ہیں، لوگوں کی مزاج ہی تبدیل ہو چکا ہے، طبیعتیں تبدیل ہو چکی ہیں، تو پھر سمجھ کیسے آئے گی؟ آپ کسی جدید موضوع پہ بات کریں، آپ بس اسلام اینڈ سائنس پر بات کریں، آپ اسلام اور معیشت پر بات کریں، آپ اسلام اور دنیا کے جو چیلنجز ہیں ان پر بات کریں۔ ابو بکر صدیق نے اسلام اور دنیا کا جو چیلنج تھا وہ اس وقت بتا دیا، چیلنج یہی ہے کہ کائنات میں کوئی رشتہ رسول اللہ سے پیارا نہیں ہو سکتا۔ اصل چیلنج یہی ہے، جب حضور سب سے پیارے ہیں تو بس اسلام بھی سب سے پیارا ہے، دین بھی سب سے پیارا ہے۔ یہی بات ہونی چاہیے، یہی بات ہوگی اور یہی ایمان ہے، یہی جان ایمان ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ، سگے بھائی کھڑے ہوئے تھے بدر میں سامنے، صحابہ نے ان کو بھی، اور باپ بھی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد سامنے تھا، جراح آپ کا والد سامنے تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کو میدان بدر میں قتل کر دیا، نہیں برداشت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخالف ہو، اور کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا رشتہ دار، سب بدر میں آئے تھے، اور صحابہ نے پیٹھ نہیں پھیری کہ یہ تو میرا رشتہ دار ہے۔ آج کوئی رسول کریم علیہ السلام کے خلاف بک بک کر رہا ہو، حضور کے علم کے خلاف،
حضور کی ولادت مبارکہ کی خوشیوں کے خلاف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے مقام اور مرتبہ اور عزت دی ہے اس کے خلاف بک بک کر رہا ہوں، یار کیا کریں، مجبوری ہے، چاچا ہے لگتا ہے، ماما ہے ہمارا، ہمارے پھوپھا ہوتے ہیں، بس کیا کریں۔ قرآن تو فرما رہے ہیں رشتہ اس کے ساتھ کوئی مومن قائم کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں یار بچی کا رشتہ بس کرنا تھا، کیا کرتے، ہمیں پتہ تو تھا عقیدہ تو ٹھیک نہیں ہے ان کا، لیکن لڑکا ذرا ویل سیٹلڈ ہے، لڑکا جو ہے نا اس کی ذرا ورتھ اچھی ہے، معاشرے کے اندر کماتا اچھا ہے، گھر بار بھی اپنا ہے۔ رشتے آ تو رہے تھے، سنی بھی تھے، یا رسول اللہ کہنے والے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ہاں ذرا نوکری ان کی کچی تھی، ایمان میں پکے تھے، نوکری کچی تھی، اس لیے رشتہ نہیں دیا، اور جو ایمان جس کے پاس تھا ہی نہیں اس کی نوکری پکی تھی، اس لیے رشتہ دے دیا۔ تو پھر تو نے کلمہ کیا پڑھا، پھر تو نے قرآن کیا پڑھا، تو نے اسلام کیا مانا، تو نے رسول اللہ سے کیا محبت کی؟ صرف 2 ٹکے کے لیے تو نے خنزیر کے آگے بچی ڈال دینا اور بد مذہب بد عقیدہ کو بچی دینا برابر ہے۔ بالکل، جو رسول اللہ کا بے ادب ہے اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ یہ بات کون کرے؟ ہمیں تو بس یہی ہے، دنیا کا لالچ۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے ادب ہے اس کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا قائم نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں رشتہ ہے، مر جائے تو بھی اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کو مت جاؤ، فرمایا جب وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں مت جاؤ۔ دوسری روایت میں فرمایا نہ ان کے ساتھ کھاؤ نہ انہیں اپنے ساتھ کھانے دو، نہ ان کے ساتھ پیو نہ انہیں اپنے ساتھ پینے دو۔ یار کیا کریں، کولیک ہے، کولیک، کیا کریں، بس آفس میں ساتھ کام کرتا ہے حضور کا بڑا بے ادب، بڑا گستاخ ہے، لیکن میری مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے آپ کی؟ فرمایا ان کو نہ سلام کرو نہ ان کے سلام کا جواب دو۔ سلام کیسا؟ سلام تو اللہ کا نام ہے اور اللہ اسی کا ہے جو محبوب کا ہے۔ سلامتی اس کے لیے ہے جو رسول اللہ کا غلام ہے، اس کے لیے کون سی سلامتی ہے؟ اس کو السلام علیکم کیسے کہہ دیں؟ جس پر لعنت بھیجنی ہے اس کو سلام کہا جائے گا؟ قرآن سے پوچھو نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ ان کے لیے عذاب تیار کرے، پورا جہنم ان کا انتظار کر رہا ہے جو رسول اللہ کے بے ادب ہیں، اور آپ ان کو کہیں السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ان کے ساتھ آپ تعلق قائم کریں۔ تعلق صرف رسول اللہ کے ساتھ قائم ہوگا، جو حضور کا ادب کرے گا اس کے ساتھ مومن کا تعلق ہوگا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرما گئے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ جو رسول اللہ کی تعظیم کو شرک کہے اس برے مذہب پہ، سارے نہیں کر رہے آپ، ہاں، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ اور آپ نے کیا خوب فرمایا، فرمایا نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ قرآن کا، اسلام کا نور کیا ہے؟ رمضان کا نور کیا ہے؟ نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ جس دل میں یہ نہ ہو، جس دل میں یہ نہ ہو، وہ جا خو کو خر کی ہے، وہ گدھے اور سور کی جگہ ہے، وہ گدھے اور سور کی جگہ ہے، وہ جانوروں کی جگہ ہے۔ وہ دل جس میں اللہ کے محبوب کی محبت نہ ہو، وہاں اللہ کا نور، وہاں تو سور اور خنزیر کی آماج گاہ ہے، وہ ابلیس کی آماج گاہ ہے۔ جس دل میں یہ ہوگا وہاں پھر کوئی رسول اللہ کا دشمن جگہ دل ہے، وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔
سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو دوستو زندگی بڑی تھوڑے دن کی ہے، اس میں رسول اللہ سے وفا کر جائیں، آگے قبر بہت طویل ہے، بہت طویل ہے۔ وہاں لوگ تو اندھیرا کر کے آ جائیں گے، اگر وہاں اجالا ہے تو صرف رخ والضحیٰ کا اجالا ہے، اگر وہاں اجالا ہے تو حضور کی مسکراہٹ کا اجالا ہے۔ حضور اپنے قدموں سے جسے لگا لیں گے اس کے لیے اجالا ہی اجالا ہے۔ تو آج حضور سے محبت کرنی ہے اور شدت کے ساتھ کرنی ہے۔ کس کے ساتھ کرنی ہے؟ شدت کے ساتھ۔ حضور کے دشمنوں سے دشمنی رکھ کے حضور سے محبت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ حضور کے دشمنوں کے لیے بندہ نرم اور کہ میں بڑا عاشق رسول ہوں، میں بڑا محبت کرتا ہوں۔ وہ کوئی عاشق رسول نہیں جو رسول اللہ کے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کوئی ہزاروں مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہو اور حضور کے گستاخ کی گستاخی ٹھنڈے پیٹ سے سن لے، حضور کی گستاخیاں ٹھنڈے پیٹ سے سن لے، آپ فرماتے ہیں اللہ اس کا درود و سلام بھی اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ درود و سلام تو اسی وقت قبول ہے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کرے گا۔ گستاخ رسول کو دیکھ کر آنکھوں میں بندے کے خون اتر آئے۔ صحابہ کی تو آوازوں میں بھی خون کی بو آتی تھی گستاخ رسول سے جب وہ بات کرنی پڑ جاتی ان کو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت منکم، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں بتاؤں دوں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی؟ وہ تجارت تمہیں بتا دوں، وہ تجارت کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھو، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرو اللہ کی راہ میں، مال بھی دو اور جان بھی پیش کرو۔ یہ وہ تجارت ہے کہ جس سے تمہیں جہنم سے نجات مل جائے گی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ یغفر لکم ذنوبکم، یہ وہ تجارت ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشوا دے گی، اور وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گی یہ تجارت کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ایسے باغات میں۔ اور فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور تمہیں رہنے کے پاک گھر دیے جائیں گے جنت عدن کے اندر۔ اور ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اپنا مال بھی اپنی جان بھی اللہ کے دین کے لیے پیش کی جائے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہمہ وقت مومن تیار رہے۔ جب تیار رہے گا، جب جہاد کرے گا تو اس کے لیے پھر بڑی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ فرمایا هو الذی، وہی ہے جس نے بعث فی الامیین رسولا منہم، ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ عرب کے لوگ ان پڑھ تھے، اللہ نے ان میں سے ایسا رسول بھیجا جو بے پڑھا ہوا رسول امی تھا، بے پڑھا ہوا۔ ان پڑھ اور بے پڑھے کا فرق میں بتا چکا ہوں آپ کو، یاد ہے نا؟ ان پڑھ کون ہے؟ جو جاہل ہے، اور بے پڑھا کون ہے؟ جس کو دنیا میں کوئی پڑھانے والا نہیں، رب ذوالجلال نے اس کو پڑھایا ہے۔ حضور کی یہ عظمت ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے ان میں رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ،
جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ سنتے جائیے، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ وہ امی جو لوگ تھے، اجڑ لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، ان کو قرآن کی تلاوت سنانے والے مصطفیٰ، انہیں پاک کرنے والے، کفر سے، شرک سے، ہر ظلمت سے پاک کرنے والے، اور فرمایا کہ وہ انہیں علم سکھاتے ہیں کتاب کا اور حکمت کا، اور فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اس سے پہلے وہ ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ یہاں تک تو وہ لوگ مراد ہیں ان کو حضور نے کتاب و حکمت اور پاکیزگی دی جو حضور کی ظاہری حیات مبارک میں تھے، تو کیا رسول اللہ کے فیض کا نور انہی تک تھا؟ نہیں، قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اوروں کو پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے، یعنی جنہوں نے صحابہ کا دور نہ دیکھا، جنہوں نے ان کا دور نہ دیکھا، رسول اللہ کی یہ شان ہے، ان کو بھی حضور پاک کرتے ہیں۔ تو قیامت تک جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، حضور اس کو پاک کرتے ہیں، اس کو حضور کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ آج اگر کسی کو قرآن سیکھنے کو ملا تو رسول اللہ نے سکھایا ہے، اگر حکمت سیکھنے کو ملی، یہ دانائی، یہ عقل و دانش کی باتیں، رسول اللہ سے زیادہ کوئی دانا کائنات میں نہیں ہے۔ اور اگر آج کسی کی گمراہی ختم ہو رہی ہے تو وہ رسول اللہ کی برکت سے ختم ہو رہی ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ حضور ان لوگوں کو جنہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی ان کو بھی نفع پہنچا رہے ہیں، اور جو بعد میں آنے والے ہیں حضور ان کو بھی عطا فرما رہے ہیں۔ تو پھر دافع البلا کس کو کہتے ہیں؟ دافع البلا کس کو کہتے ہیں؟ جو کفر کی بلا کو ٹال دے، جو ظلمت کو ٹال دے، جو جہالت کو ٹال دے، جو ناپاکی کو ٹال کر ختم کر کے پاک کر دے، اسی کو تو دافع البلا کہتے ہیں۔ تو جن کو ابھی تک یہی سوال ہو کہ حضور کو دافع البلا نہیں کہنا چاہیے، نہیں، قرآن نے حضور کو ایک دفعہ نہیں کتنی مرتبہ دافع البلا کہا۔ حضور ساری کائنات کی بلاؤں کو ختم کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافق حضور کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافق آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، انک لرسولہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو منافقین آ کے کلمہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جی، منافق کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، الفاظ میں تو سچ ہی نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جو منافق کہتے ہیں، منافق جو کہتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ حالانکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب ان کا کلمہ پڑھنے کا اعتبار نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کی رسالت کی عظمت نہیں ہے، زبان سے صرف کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ رٹ لگاتے ہیں وہ کلمہ گو ہیں، وہ تو کلمہ گو ہیں، آپ ان کے بھی مخالف ہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی عظمت نہ ہو، تعظیم نہ کرے،
وہ کلمہ بھی پڑھے تو اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور یہ بتائیے رسول اللہ کا دور ہے، حضور کو دیکھ بھی رہے ہیں، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس سے زیادہ دنیا میں حیران کن بات کوئی نہیں ہے، اچنبھے والی بات، تعجب والی بات کوئی نہیں ہے کہ رسول اللہ کو دیکھ کر بھی منافقوں نے کلمہ پڑھ کے بھی حضور کو مانا نہیں۔ اس سے بڑی عجیب بات کوئی نہیں ہے، رسول اللہ کو دیکھ کے بھی نہ مانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور میں منافق اگر کوئی ہے تو یہ کوئی عجیب بات، ہمیں یہ بات عجیب لگتی ہے کہ یار یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، مولوی ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ ارے بندہ خدا جو رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے تو دیکھا نہیں ہے، وہ تو دیکھ کے جھوٹ بول رہے تھے، تو یہ بغیر دیکھے کتنی بڑی بڑی جھوٹ بولتے ہوں گے، اپنے آپ کو مومن، اپنے آپ کو موحد، اپنے آپ کو شیخ الحدیث، شیخ القرآن، پتہ نہیں کیا کچھ بتاتے ہیں، لیکن دل اسلام کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور منافق جو تھے ان کا پتہ کب چلتا تھا؟ کلمہ تو وہ پڑھتے تھے، قرآن تو وہ پڑھتے تھے، مسجد نبوی کے نمازی تو وہ تھے، مسجد بھی بناتے تھے، لیکن ان کا پتہ جب چلتا تھا جب رسول اللہ فرماتے تھے آؤ احد میں چلے، جب جان دینے کی باری آتی نا تو 1.5 میل حضور کے ساتھ نہیں چلے منافق، 3 میل ہے احد۔ مسجد نبوی شریف پہ آپ کھڑے ہو نا آج کل تو آپ کو سامنے احد پہاڑ نظر آتا ہے، 3 میل ہے۔ منافق آدھا رستہ بھی انہوں نے نہیں طے کیا، کہنے لگے نہیں نہیں یہ تو ہمیں بندے مروانے کے لیے لے جا رہے ہیں، واپس آ گئے۔ 300 منافق حضور کا ساتھ چھوڑ کے واپس آ گئے۔ پڑھتے تھے کلمہ، پڑھتے تھے نماز، پڑھتے تھے قرآن، سب کچھ کرتے تھے، لیکن منافق کا پتہ ہی جب چلتا ہے جب عزت رسول، ناموس رسول، ختم نبوت، رسول اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ظالم کے سامنے جا کر میدان میں اترنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ منافق اس راہ میں نہیں چل سکتا، وہ پھر آئیں بائیں شائیں، انہوں نے بہانے لگائے، قرآن نے ذکر کیا ہے ان کا، سورہ آل عمران اٹھائیے، قرآن نے ذکر کیا ہے ان کا، ان کے بہانوں کا ذکر کیا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ بھی بہانے لگا رہے تھے، غزوہ بدر کے موقع پہ بھی بہانے لگا رہے تھے، وہ بہانے غزوہ تبوک کے موقع پر بھی بہانے لگا لگا کر مدینہ پاک کے اندر رہ گئے، اور جو چل رہے تھے وہ بھی بہانے لگا رہے تھے۔ تو منافق کے قدم کبھی بھی نہیں چل سکتے۔ ہاں کلمہ بہت پڑھے گا، کلمے کی تو پوری تسبیح رٹے گا، وظیفے آپ اس سے جتنے مرضی پڑھوا لیں، قرآن آپ اس سے پڑھوا لیں۔ جس نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شہید کیا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم، وہ بھی قرآن کا بہت بڑا قاری تھا، وہ بھی قرآن بہت کثرت سے پڑھتا تھا۔ اس نے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر کا وار کیا، وہ خنجر اس نے زہر میں بہت دن تک بھگو کر تیار کیا تھا، زہریلا خنجر آپ پر جب وار کر دیا، صحابہ کرام نے اس کو پکڑ لیا، اور جب پکڑ کر صحابہ نے اس کو قتل کیا تو صحابہ کرام جب اس کو قتل کر رہے تھے تو وہ عبد الرحمن ابن ملجم کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا تھا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا مگر میری زبان نہیں کاٹنا۔ کیوں؟ کہ میں زبان سے قرآن پڑھوں گا۔ تو اس کے قرآن کا اعتبار ہے؟ شیر خدا کے قاتل، یہ ابلیس کا اتنا بڑا دھوکہ ہے۔ آپ دیکھیں کہتا ہے میں قرآن پڑھوں گا، تو آپ کر لیں قرآن کا اعتبار، کسی کے قرآن کا اعتبار نہیں ہے، عزت رسول اور ناموس رسول کی بات کرے گا تو اس کا اعتبار ہوگا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ خارجیوں میں سے 2 خارجی جا رہے تھے جو حضرت علی المرتضیٰ کو مشرک کہتے تھے، کافر معاذ اللہ، صحابہ کو مشرک کہتے تھے۔ انہیں راستے میں ایک صحابی رسول مل گئے، ان کے ساتھ ان کی زوجہ تھی۔ پوچھا حضرت علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا علی حق پہ ہیں۔ صحابی رسول نے فرمایا علی حق پہ ہیں۔ تو انہوں نے
ان صحابی رسول کو قتل کر دیا، ان کی زوجہ کو بھی قتل کر کے نہر میں انہوں نے بہا دیا۔ آگے چلے تو نہر میں ایک پھل بہتا ہوا جا رہا تھا، ایک منافق نے، دو تھے نا، دونوں میں سے ایک نے وہ اٹھا لیا اور کھانے لگا، تو دوسرے منافق نے اس کو کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کسی کی بغیر اجازت کے پھل اٹھا کے کھا رہا ہے۔ ابھی صحابی رسول کو قتل کر کے آئے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کو کافر کہہ رہے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور احتیاط کیسی کر رہے ہیں؟ اوہو، یہ تو کسی کی بغیر اجازت کے پھل کھا رہا ہے، آؤ چلو باغ کے مالک کے پاس جا کے معافی مانگ کے آتے ہیں۔ آگے گئے، باغ کے مالک کے پاس معافی مانگنے جا رہے ہیں، راستے میں سور کے بچے، خنزیر کے بچے پھدک پھدک کے آپس میں کھیل رہے تھے، تو ایک منافق نے، انہی میں سے ایک نے سور کے بچوں کو بھگایا، تو دوسرا منافق اس کو کہتا ہے یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے پتہ ہے یہ جو سور کے بچے ایک حربی کافر ہے جو مسلمانوں کو ٹیکس دیتا ہے نا، وہ ذمی کافر، یہ اس کافر کے سور کے بچے ہیں، اس کی ملکیت میں، تو نے ان کو تکلیف پہنچا دی، ان کو ڈرا دیا تو نے سور کے بچوں کو، چل اس سے بھی معافی مانگ کے آتے ہیں۔ سیب یا جو بھی پھل تھا وہ کھا لیا تو اس کی بھی معافی مانگ رہے ہیں، سور کے بچوں کو تکلیف نہ ہو جائے، اتنا ان کو حقوق العباد کا نہیں، جانوروں کے حقوق کا بھی خیال ہے۔ یہ ہے تلبیس ابلیس کہ جانوروں کے حق کا خیال ہے، صحابی رسول کو قتل کر دیا۔ یہ خوارج ہیں، یہ منافق ہیں، اور یہ ابلیس کا اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ وہ دین کے معاملے میں نام نہاد احتیاط اتنی کر رہا ہے کہ جانوروں کے حق کا بھی خیال ہے، اور ادھر قرآن اور رسول اللہ کا حق، حضرت علی المرتضیٰ کا حق، ایمان کا حق، سارا کچھ اس نے لپیٹ کر رکھ دیا۔ دوستو، یہ ایمان کی راہ چلنا بڑا مشکل کام ہے، کسی کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار ہے تو اس کا ہے جو رسول اللہ کی عزت و ناموس پر ساری کائنات کو داؤ پر لگا دے۔ جیسے امام احمد رضا نے درس دیا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ لوگ کہتے ہیں امن اور جناب شہر کا مسئلہ، ملک کا مسئلہ، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ حضور آپ کے لیے یہ جہان ایک، دو جہان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور آپ کے نالین پاک کے نیچے جو خاک آئی ہے، قسم بخدا اس کی عزت کے لیے اگر کروڑوں جہان فدا کرنے پڑے تو کر دیں گے، لیکن آپ کے پاؤں کے نالین کے نیچے آنے والی خاک کی بے ادبی ہمیں منظور نہیں ہے۔ کسی کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے، کلمہ گو ہے جی، آپ سب کے ساتھ چلیں کیونکہ وہ کلمہ گو ہے، وہ کلمہ گو نہیں، کلمے کی گو ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ گو کہتے ہیں چپکنے والے کو، وہ کلمے سے چپکے ہوئے ہیں۔ کلمہ گو جو ہوتا ہے وہ تو پھر رسول اللہ کی بے ادبی برداشت، اس سے ٹھنڈی بات نہیں ہوتی گستاخ رسول کے متعلق، وہ رسول اللہ کے گستاخ کو باطن ظاہر اس کی پشتوں تک کھنگال کے رکھ دیتا ہے، باتوں میں بھی، اور جب سامنے آ جائے تو رسول اللہ کے گستاخ کو وہ زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ جی ہاں، یہ اسلام ہم نے نہ پڑھا نہ پڑھایا، ہمیں تو انہی کاموں پہ لگا کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ تو نفاق یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور ہم منافقوں کا اعتبار کسی صورت نہیں کر سکتے۔ منافقین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ بنی مستلق کے لیے گئے تو اس وقت عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، وہ کہنے لگا کہ ہم مدینہ پاک میں جو صحابہ کرام اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اس نے کہا کہ ہم تو عزت والے لوگ ہیں اور ہم
مدینہ پاک سے قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس نے کہا یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ، ہم مدینے جب لوٹیں گے، عزت والا ہے، لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو وہ عزت والا کہہ رہا تھا، کہتا تھا ہم صحابہ کو مدینہ پاک سے نکال دیں گے، اور صحابہ کی طرف وہ ذلت کی نسبت کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن ابی جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے ہے۔ اور فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر منافقوں کو خبر نہیں ہے۔ عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عزت کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے۔ عزت کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ تو اللہ نے مومنوں کو عزت والا، اپنے محبوب کو عزت والا فرما دیا۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا، اس کا نام تھا عبداللہ، اور وہ مخلص صحابی رسول تھے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ میرے باپ نے یہ بات کی ہے۔ مدینہ طیبہ جب صحابہ واپس آ رہے تھے غزوے سے تو وہ راستے پہ کھڑے ہو گئے، اور راستے پہ کھڑے ہو کے جب اس کے باپ کی سواری گزرنے لگی تو باپ کو روک لیا، کہا ادھر رکو، کیا کہا ہے تم نے رسول اللہ کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں کیا کہا ہے کہ ہم جا کے مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے؟ باپ کے سامنے کون کھڑا ہے؟ بیٹا، تلوار ہاتھ میں ہے، اپنے باپ کی گردن کے اوپر تلوار رکھی، اور عبداللہ اپنے باپ عبداللہ ابن ابی کو کہتا ہے، کہا کہ تو خود کہہ، خود تو کہہ، باپ کو کہہ، تو کہہ کہ میں سب سے بڑا ذلیل ہوں اور رسول اللہ عزت والے ہیں، تو کہہ۔ اپنے باپ کو کہا کہ تیری میں گردن مار دوں گا، اپنے باپ کو کہا تو کہہ کہ میں سب سے بڑا ذلیل ہوں، رسول اللہ سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ جب باپ نے یہ تلوار دیکھی اور بیٹے کا یہ جلال دیکھا تو باپ نے کہا میں سب سے بڑا ذلیل ہوں اور رسول اللہ عزت والے ہیں۔ جب اس بیٹے نے چھوڑا اور پھر سیدھے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، نبی پاک علیہ السلام کو آ کے عرض کی یا رسول اللہ، میرے باپ نے جو بک بک کی تھی میں نے اس کا بدلہ باپ سے یوں لیا ہے اور اس کی زبان سے کہلوایا ہے کہ وہ سب سے بڑا ذلیل ہے، آپ عزت والے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ خوش ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے حکم فرمائے میں جا کے اس کی گردن ابھی اتار دیتا ہوں۔ یہ ایمان ہے۔ سامنے کون ہے؟ سارے نہیں بول رہے آپ، سامنے باپ ہے، اور تلوار بیٹے نے اٹھا کے کیا کہا باپ کو؟ تو رسول اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں؟ عمران خان نے بک بک کی تھی، اور معاذ اللہ یہی جملہ یہ زبان پہ بندہ لا نہیں سکتا کہ معاذ اللہ مکے میں ان کو یہ کیا گیا، یہ کیا گیا۔ اور اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب آپ تو ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب ہم تو آپ کا چہرہ بار بار دیکھ رہے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب یہ سجدہ کرنے والوں میں ہم آپ کا دورہ دیکھ رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ پاک تک، حضرت حوا سے لے کر حضرت سیدہ آمینہ تک، اے محبوب آپ ہماری نگاہوں کے اندر ہیں۔ حضور کی کیسی عزت اور شانیں ہیں، اور یہ بک بک اس نے کی۔ تو پھر قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا یہ تو پاکستان کا وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم ہے، یہ خنزیر اعظم ہے، جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ادب کا نہیں پتا کہ حضور کے لیے لفظ کون سے بولنے ہیں، اس کو کون سے مینرز پتہ ہیں،
اس کو کیا پتہ ہے؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی کسی بندے کی زبان پر آئے اور ادب اور تعظیم کے الفاظ کے ساتھ، القابات کے ساتھ نہ آئے، وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ مومن کا تو کام یہ ہے جب حضور کا تصور آ جائے تو اپنے اوپر ایسی کیفیت واجب ہے اس پر کہ کرے کہ لگے کہ غلام اپنے آقا کا ذکر کر رہا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو عاشق ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، ان کے ہاتھ جڑ جاتے ہیں، ان کے سر جھک جاتے ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکنیں ٹھہر ٹھہر کر حضور کا نام لیتی ہیں۔ اور یہاں یہ جس کے منہ میں جیسی زبان آ جائے، اللہ ان کو اور ذلیل کرے، رسوا کرے۔ دور ہوتا وہی تو پھر ان کی گردنوں کے اوپر تلوار رکھ کے کوئی کہتا کہ تو کہہ میں سب سے بڑا ذلیل ہوں۔ اور پھر جو سیاسی ورکرز ہوتے ہیں ہمارے یہاں، وہ تو کہتے ہیں ہمارے لیڈر کو کچھ نہ کہو۔ ایک ایسا غلو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، ایسا غلو پایا جاتا ہے، جس کو لیڈر بنا لیا نا، اس کو استغفر اللہ کیا پتہ نہیں کیا بنا دیا اس کو، کہ اب وہ معصوم عن الخطا ہو گیا، اب اس سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی، اور خطا ہو جائے تو اس کا دفاع کرنا ہے۔ معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہیں، ان کی شان ہے یہ۔ اگر کسی سے خطا ہو گئی تو وہ خطا ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں قوم پہ جتنا عذاب آیا ہوا ہے؟ جب اتنے ایسے لوگ حاکم ہوں گے تو عذاب تو آئے گا۔ اس سے پہلے جو تھے وہ بھی بڑے ذلیل اعظم تھے، تو یہ ان سے بڑا ذلیل اعظم ہے، تو آ گیا عذاب۔ دیکھ لیں آپ کیا حال ہے قوم کا۔ روٹی کو لوگ ترس رہے ہیں، راشن کے لیے ترس رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں لوگ۔ کیوں نہیں ان کو یاد ہے کہ حضور کی شان و عزت کے بارے میں جب بک بک ہو رہی تھی تو یہ بولتے، تو یہ کبھی روٹی کے لیے نہ ترستے۔ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے ان کے منہ تک روٹی، اور وہ بھی اعلیٰ قسم کی روٹی پہنچانے کا اہتمام فرماتا۔ تو بہرحال اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما دے۔ آج رمضان کی رات ہے، آپ دعا کریں اللہ ہمیں اس بدبخت سے نجات عطا کرے۔ ہاں، یہ بہت بڑا ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے، یہی عذاب ہے سب سے بڑا، اس کے لوگ عذاب ہے ہمارے لیے، اور یہ جو انداز ہے یہ سب سے بڑا عذاب بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنے فضل و کرم سے ہم پر کرم کرے۔ ہاں جی ہاں، آج کا جو دن گزرا ہے نا 22 تاریخ رمضان شریف کی، آج حضرت علامہ سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور یہ جو پاکستان ہم تک بن کے ایسے نہیں آ گیا پاکستان کہ وہ کوئی تھالی میں پاکستان رکھا ہوتا ہمیں مل گیا، اس کے پیچھے جو قربانیاں ہیں 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 47 تک، یہ 90 سال کا عرصہ ہے، اور 90 سال میں ہزاروں علماء ایسے ہیں جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، جن میں علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ سید کفایت علی کافی، علامہ عنایت شاہ کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حضرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے جلیل القدر پیران عظام، سید زادے آل رسول، ان کی قربانیاں ہیں۔ تو علامہ سید کفایت علی کافی ایک تو سید زادے تھے، مراد آباد کے بے تاج بادشاہ تھے، اور مراد آباد ہندوستان کی ایک ریاست تھی اس وقت بریلی شریف کے قریب۔ تو آپ نے انگریز سے جہاد کیا، اور آپ انگریز کے ہاتھ لگے نہیں، اور آپ نے مراد آباد کے اندر انگریز کو داخل بھی نہیں ہونے دیا، وہاں آپ نے اس سے جہاد کیا، جنگ آزادی میں بہت بڑھ چڑھ کر آپ نے کردار ادا کیا۔ لیکن بعد میں جب آپ کو گرفتار کر لیا گیا تو اس نے پھر آپ کو بڑی سزائیں دی۔ آپ کو ایک دفعہ لٹا کر، کوئلے کی استری ہوتی تھی پہلے انگریز کے دور میں، کوئلے بھر کے اس میں استری رکھتے تھے، تو آپ کے وجود مبارک پر انہوں نے وہ گرم استری رکھی اور کہا کہ یہ جنگ آزادی جو ہے اس سے باز آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی کھال مبارک ادھڑ جاتی تھی، سخت تکلیف میں تھے، پھر اس میں وہ مرچ بھرتے تھے۔ ایک رات تو آپ اتنے تڑپے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور جب بے ہوش ہوئے نا تو آپ کو رسول کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، حضور کا دیدار ہو گیا، اور
اور آپ نے تڑپ کے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا نا کہ یہ کھال میں مرچیں بھروانے سے آپ تشریف لے آئیں تو یہ میں پہلے ہی تمنا کر لیتا. حضور اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ آپ کی تشریف آوری ہوگی. علامہ سید کفایت علی کافی وہ عظیم شخصیت ہیں. اور پھر انگریز نے بالآخر آپ کو پھانسی کی سزا سنا دی، کیونکہ اس تحریک میں جتنے بھی لوگ اٹھے، یہ تحریک صرف پاکستان کی تحریک نہیں تھی، یہ تحریک تحفظ ناموس رسالت تھی. کیونکہ اس تحریک کے اندر کوئی ایک دو نہیں، بے شمار علماء غازیان اسلام ہیں. کیونکہ آپ اس وقت کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس وقت سکھ اور ہندو اور انگریز تینوں مل کر رسول کریم علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات بک بک کرتے تھے، اور مسلمانوں کا خون کھولتا تھا، مسلمانوں کو ہر اعتبار سے انہوں نے دبا دیا تھا. لیکن اس کے باوجود غازی عبدالرشید پیدا ہو گئے، جنہیں امام علی مقام امام حسین نے آ کے خواب میں فرمایا عبدالرشید میرے نانا جان کی لوگ گستاخی کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ اٹھ حضور کی عزت پہ پیرا دے، وہ فلاں فلاں گستاخ رسول ہے، اس کو جا کے مار. امام علی مقام نے اس کا حلیہ بتا دیا، آپ پہنچ گئے اس تک، آپ نے اس کو مارا. امام علی مقام نے فرمایا اب آخرت میں تیری ضمانت میں لیتا ہوں، میں تیری ضمانت لیتا ہوں. غازی عبدالرشید، پھر اس کے ساتھ غازی مرید حسین اور غازی علم دین شہید، غازی عبدالقیوم شہید. یہ غازیان اسلام کی جو فہرست ہے اس خطے کے اندر، یہ در حقیقت تحفظ ناموس رسالت کی تحریک تھی. اور یہ غازی ممتاز حسین قادری تک، اور یہ تحریک ابھی جاری ہے. یہ تحریک ابھی آسیہ ملونہ کے قتل کا قرض ابھی باقی ہے. جی ہاں باقی ہے. جو رسول اللہ کی گستاخی کرے اس کے قتل کا قرض ابھی باقی ہے. کب کس خوش نصیب کی باری آئے گی اللہ جانتا ہے، کب کس کی باری آئے گی، بچ کے نہیں رہے گی انشاءاللہ. آج لیلۃ القدر ہو، 27ویں شب ہو، 25ویں ہو، 23ویں ہو، جب بھی ہو، آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ بہت جلد اس ملعونہ کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو توفیق دے. وہ اللہ چاہے تو عذاب الہی اس پر آ جائے، وہ وہیں مر جائے، نہیں ابھی ہمارا امتحان ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ رسول اللہ کا کوئی شیر تو اٹھے گا اور جا کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا انشاءاللہ. اور جو اس کے حمایتی ہیں، جنہوں نے بگایا ہے، ابھی ہماری زندگی اللہ کرے اتنی ہو کہ ہم ان کا انجام دیکھیں. وہ در بدر روزانہ سسک کر گھٹ گھٹ کے مریں، اور ان کا بھی انجام بڑا عبرتناک ہوگا انشاءاللہ. تو علامہ سید کفایت علی کافی کو جب پھانسی کی سزا سنا دی، آپ بہت بڑے شاعر تھے، آپ نے کئی مجموعے لکھے ہیں اشعار کے. تو آپ کو جب لے جایا گیا پھانسی گھاٹ کی طرف، تو پھانسی گھاٹ کی طرف اگر کوئی مجرم جا رہا ہو نا، مجرم چور ہو، چکا ہو، قاتل ہو، بدکار ہو، وہ جب جا رہا ہو نا تو وہ جانے سے پہلے یا تو مر جاتا ہے یا اس کے پاؤں گھسیٹ کے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. لیکن علامہ سید کفایت علی کافی کس حسین انداز میں پھانسی گھاٹ کی طرف چلے. اللہ، کوئی مدینۃ الرسول جا رہا ہو، جیسے کوئی حضور کے روزے پہ حاضری دینے کے لیے جا رہا ہو. کیوں کہ بندہ جب حضور کے روزے پہ حاضری دینے جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ کی نعت ہوتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ در مصطفیٰ پہ حاضری دینے جا رہے تھے یا حضور خود انہیں لینے کے لیے تشریف لا رہے تھے. تو پھر آپ نے وہ کلام لکھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. آپ نے یہ ایک کلام لکھا، اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علامہ سید کفایت علی کافی سے اتنی محبت کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ شاعری تو مجھے آ گئی
وہ شعر تو میرے ذہن میں نہیں، لیکن آپ نے کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے تھے کہ شاعری تو میں کر لیتا ہوں لیکن کافی کا درد جگر کہاں سے لاؤں، کافی کا درد جگر کہاں سے لاؤں، امام محمد رضا فرماتے تھے۔ تو ایسے ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہو کہ علامہ سید کفایت علی کافی بھی کوئی بزرگ ہیں، یہ نہیں بتایا گیا ہمیں، ان کی بات نہیں سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، آج کی اس مبارک رات میں ہماری حاضری کو اپنے گھر میں قبول فرما۔ یا اللہ، اگر آج شب قدر ہے تو ہمیں شب قدر عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی، ایمان کا نور، رسول اللہ کی محبت، شریعت مطہرہ کی پاسداری نصیب فرما۔ اے اللہ، تمام بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما۔ علامہ سید کفایت علی کافی کے درد جگر سے کچھ حصہ ہم گناہ گاروں کو عطا فرما، کوئی چھینٹا ہی عطا فرما۔ حضور کی عزت و ناموس کے لیے حضور کے گستاخوں کو للکارنے کی توفیق دے، ثابت قدمی سے اے اللہ میدان جہاد میں کھڑے رہنے کی توفیق دے۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکرین، قادیانی، گستاخان رسول کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کی توفیق دے، ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے۔ ملت کے جوانوں کو عشق رسول عطا فرما، ملت کے جوانوں کو جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرما، ملت کی بیٹیوں کو شرم و حیا کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ، جو تیرے گھر میں معتکف ہیں، اے اللہ ان کو تقوی پرہیزگاری سے مزین فرما، ان کی پچھلی زندگی سے آنے والی زندگی کو بہتر فرما۔ یا اللہ کریم، گناہوں سے ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما۔ ایمان کا جو معیار قرآن نے قائم کیا، یا اللہ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمیں کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما، شیاطین کے شر اور وسوسوں سے ہر ایک کے ذہن کو پاک فرما، ہمیں خیالات کی پاکیزگی عطا فرما، بہکنے سے، بھٹکنے سے، گمراہ ہونے سے، بری صحبت سے، برے دوستوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم، حلال طیب و آسان برکت والا رزق عطا فرما۔ اے اللہ کریم، حرام سے، شبہ کے مال سے، سوال کرنے سے، قرض لینے سے بچا۔ اے اللہ، رسول اللہ کی محبت کا صدقہ نصیب فرما، حضور کی چاہت نصیب فرما۔ اے میرے مولا، حرم پاک کے دروازے کھول دے، یا اللہ مدینہ پاک کے دروازے کھول دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک میں جو باب جبریل ہے اسے کھول دے، باب بقی کو کھول دے، باب السلام کو کھول دے، باب صدیق اکبر کو کھول دے، باب فاروق اعظم عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کو کھول دے۔ یا اللہ حضور کے غلاموں کو حضور کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت عطا فرما۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کی حاضری کی ہم سب کو سعادت عطا فرما۔ اے اللہ کریم، اپنے محبوب کی بارگاہ کی حاضری کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، اگر مدینہ طیبہ کے دروازے بند ہیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے پروردگار، تو کرم فرما، تو رحم فرما، تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں مدینہ پاک کی باادب زندگی اور باادب موت نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا وحیاتنا فی بلد نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا وحیاتنا فی بلد نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا وحیاتنا فی بلد نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا زیارت المدینہ المشرفہ، اللہم ارزقنا زیارت المکہ المکرمہ،
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم